فجر کا دن، اور آج بہت بڑا دن پاکستانیوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ آج عمران خان کے حکم پر عوام کی لبیک کال آ گئی۔ پاکستان بھر میں عوام، ہر شہر، ہر تحصیل، ہر یونین میں پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومتی پراسرار خاموشی کے بعد اتنی بڑی عوام دے کے جھٹکے لگے، مختلف شہروں سے گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ بزرگ بہادر خاتون ریحانہ ڈار کو گرفتار کیا، مقبوضہ کشمیر سے 10 گنا بڑے مظالم، لیکن عوام باز نہیں آ رہی اور حکومتی بیانیہ بھی نہیں بک رہا۔ کشمیری اسکول کے بچوں نے بھی خان رہائی کے نعرے لگائے، اور علیمہ خان کے اڈیالہ پہنچنے سے پہلے خوف اچکزئی کی قیادت میں پارلیمنٹ سے اڈیالہ مارچ، پولیس کی بھاری نفری بھی، اور اس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتوں کی صوبوں کی مداخلت کا منصوبہ بھی آج کھل گیا۔ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ، نیا قانون جسے روکنے کے لیے عوام آج نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے تمام حلقوں کا الیکشن کی طرح کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس ویلاگ میں، جو رہ گیا تو وہ اگلے ویلاگ میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ بیریا ٹاؤن کی نیلامی پہ بھی عدالت کا فیصلہ آیا، ملک ریاض کی انٹری بھی ہوئی، دبئی میں مناظر آئے، اور تحریک انصاف کا یہ جو پلان تھا یہ صبح فجر کے وقت پتہ چلا، اس لیے میں وہ اب تک جو خفیہ رکھا گیا تھا وہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو عمران خان کی قید 2 سال 730 دن 78 سال کی قربانیوں کی ایک نئی داستان، پاکستان کی تاریخ بدلے گی۔ اللہ کا یہ اتنا کرم خان پہ کہ 2 سال میں بیمار ہو کے جیل نہیں گیا۔ آج بھی یہ نعرہ ہے کہ اگر جیل کسی نے کاٹنی سیکھنی ہے تو خان سے سیکھیں۔ 78 سال کی تاریخ کا ہر رہنما جیل گیا، تقریباً 6 مہینوں میں 2 دفعہ گئے۔ خان پر اللہ نے بڑا کرم کیا، گھر میں 2 سال کا گھر کا کھانا نہیں کھایا، بدترین تشدد کا سامنا کیا، لیکن پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ پہ خان چڑھ گیا حقیقت میں۔ بلکہ ان کی جو پارلیمنٹ کی جو بنائی ہوئی تاریخ ہے اس پہ دور حاضر کے یزید کی بیعت سے انکار۔ یہ خان کی رہائی کا دیکھیں سب سے بڑا ثبوت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے آنے کے بعد اب انکشافات آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی پبلک میں بتا چکے تھے، مشاہد حسین سید نے بھی گواہی دے دی کہ 22 نومبر کو خان کو یہ رہا کرنے پر تیار تھے۔ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کچھ نادان دوستوں نے معاملہ خراب کیا۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا۔ عمران خان کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بھی ریسنٹلی سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کی قید کا، جس میں انہوں نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ بادشاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، تو اللہ نے ناراض ہو کے ان کی قید کو 6 سال بڑھا دیا۔ خان نے اپنی قید کے متعلق کبھی کسی کو نہیں کہا، آپ سب جانتے ہیں، اپنی رہائی کا بھی کبھی عوام سے نہیں کہا، لیکن یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رہائی میں دیر ہوئی۔ اللہ چاہتا ہے انسان ہونے کے ناطے جو خطا کے پتلے جن وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ختم ہوں، تو پھر اللہ اپنے انداز میں چاہے وہ عوام سے کروائے رہائی، جس طرح مرضی اس کے اپنے طریقے ہیں، تاکہ خان کی عزت، اس کا بھرم، اس کا نظریہ اور اس کا سر فخر سے بلا دو۔ جب وہ جیل سے نکلے تو سرخرو ہو کے نکلے۔ یہ جو قربانیاں عمران خان نے دی ہیں، پاکستان کی قوم نے دی، اس لیے نہیں دی کہ عمران خان صرف باہر آ جائیں، کوئی ڈیل ہو جائے، نواز شریف کی طرح وہ اپنے ورکرز کو، عوام کو شرمندہ کریں۔ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ان کے قد و قامت سے بڑا ہے۔ خان جمہوریت کی 78 سال کی تاریخ بدلنے کے لیے قید ہے۔ بانی پاکستان، نئے پاکستان کا کہا جا رہا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے، جس کے لیے پاکستان کی عوام لبیک کہہ کے نکل رہی ہے، اس کی کال پر اپنی جانیں قربان کر رہی ہے۔ یہ کچھ نادان دوست کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے یا وہ وزیر اعظم ہو، کیوں وہ جیل میں رہے، لیکن دیکھیں اللہ نے زندگی انسان کو ایک بار دی ہے۔ جو عمران خان نے کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ ڈیل کر کے وزیر اعظم بننا کون سا مشکل کام، پاکستان کے ہر سیاستدان نے کیا۔ عمران خان میں اور ان لوگوں میں بنیادی فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کرنا، چاہے ظلم و ستم کے آگے تھک جائیں یا اقتدار کی لالچ میں۔ خان دونوں کام نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے آج پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج بالکل وہ 8 فروری کے الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، عوام پورے پاکستان میں متحرک ہے، پورے پاکستان۔ جس طرح آپ الیکشن کے نتائج میں آپ حلقے دیکھتے تھے، تحصیل دیکھتے تھے، ضلع، آج بالکل وہی ماحول ہے۔ میں ان 4 صوبوں کا ریکیپ ضرور کروں گا، تفصیل سے ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں چلا جائے، لیکن رات بھر اسلام آباد میں بڑی پراسرار خاموشی تھی، نے کہا عوام نہیں نکلے گی، لاہور میں کوئی کنٹینر تک نہیں لگائے گئے، یہ صبح تک ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بڑے اعتماد میں تھے، لیکن جو ہی انہیں خبریں آنا شروع ہوئی، عوام کا نکلنا، مریم نواز کا گلو بٹوں کا مخصوص دستہ 5000 کا جو بنایا، ایکٹیو کیا، جو کنٹینر رات بھر نہیں موجود تھے وہ دھڑا دھڑ پہنچانے شروع کیے، راستے بند کرنے شروع کیے، دفعہ 144 لگانا شروع کی، گرفتاریاں عروج پہ آئیں، اور 2 راتوں میں صرف حملوں کا، ریڈز کا، وہ 500 سے زیادہ ریڈ، یہ مقبوضہ کشمیر سے بڑا ریکارڈ قائم ہوا ہے 2 دنوں میں۔ عوام نے اسی طرح پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی، جس طرح 23 مارچ کی پریڈ میں فوج پریڈ کرتی ہے، لوگ ایسے ہی نکل رہے ہیں، اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کو کہاں سے روکیں۔ پنجاب کی پولیس کم ہو گئی ہے اس وقت، انہیں ہو سکتا ہے شام تک ایف سی اور رینجرز طلب کرنے پڑے۔ فی الحال انہوں نے وزارت داخلہ نے سول آرمڈ فورسز کی سربراہی میں پاک فوج کے حاضر سروس کی میجر جنرل نور ولی خان کی نگرانی میں ایک ایڈیشنل سیکٹری سے بنایا ہے، اور اس کے ماتحت 7 سول آرمڈ فورسز دی گئی ہیں کہ ہر طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو روکنا۔ یہ حکومت گھبرائی نہیں، لیکن ٹانگیں کام گئی اور ماتھے پہ پسینہ، حالت بندوق ہوئی ہے اس وقت۔ اڈیالہ جیل کے راستے انہوں نے بند کیے، تحریک تحفظ عین نے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کی مکمل تیاری کا اعلان کیا۔ اب میں آپ کو تحریک انصاف کا منصوبہ بتاؤں جو مجھے فجر کے وقت پتہ چلا، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، یہ بڑا خفیہ رکھا گیا، پنجاب سے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں پتا تھا، ایم این اے ایم پی ایس کو نہیں پتا، نے کہا تھا لاہور آ جائیں اور اپنے ساتھ 150-200 لوگ لیں، کوئی مقام نہیں بتایا گیا تھا، کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ کہ آپ آ جائیں یہاں، خفیہ پالیسی تھی۔ اور یہاں ان کی منصوبہ تھا پولیس کو پورے لاہور میں مصروف رکھنا ہے، پرامن غیر مسلح گوریلا، آپ کو پتہ ہے رازداری کے ساتھ۔ یہ پلان صبح میں آپ کو بتا رہا ہوں فجر کے وقت سامنے آیا، 2-3 لوگوں کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔
انہوں نے کہا بیک وقت جگہ جگہ نکلیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, بالکل قیام پاکستان کی تحریک کی طرح, جس طرح اس وقت مسلمان کرتے تھے. آپ کو پتا فرق صرف یہ ہے کہ ان کے مخالف انگریز ذرا خاندانی تھا, یہاں کو رل گڑھ قسم کی نسل عوام کے ساتھ دو بدو ہے. 14 اگست کی جو پین فلیگ سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تک غائب کر دیتے ہیں, اور 5 تاریخ کی FIR 4 تاریخ کو ہی کر چکے تھے. اس لیے تحریک انصاف کے زیر تمام یہ سارا معاملہ ہوا. تحفظ آئین کے تحت مارچ کی تیاریاں, پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کی شروعات. KP ہاؤس میں سلمان اکرم راجہ نے پہنچنا, اور وہاں یہ وہ تمام آرڈرز بھی جلائیں گے جو ملاقاتوں کے نہیں ہونے دیتے. ریلی سب سے پہلے شیخوپورہ سے وقاص محمود نے نکالی, کسانوں کی ریلی تھی. صبح ہی کام ڈال دیا. پنجاب پولیس رات بھر چونکہ چھاپے مار کے تھکی ہوئی تھی. لاہور میں پھر عالیہ حمزہ اور شوکت محمود بسرا کی قیادت میں ریلیوں کا آغاز ہوا, سینکڑوں گاڑیوں کا جلوس. دوسری طرف پنجاب میں مہر عبدالستار نے دم مستقل اندر کر دیا. اور یہ ریلیوں کا آغاز اتنا بڑا ہے کہ یہ شاید اس ویلاگ میں کور نہ ہو, مجھے دوسرے ویلاگ میں آپ کو بتانا پڑے گا کہاں کہاں تفصیل سے ہوا. ابھی ریکیپ دے رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں بھی میران شاہ سے وہاں صوبائی وزیر نیک محمد نے ریلی شروع کی, کیونکہ ابھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے. کوہاٹ میں بھی بڑی تعداد میں عوام وہاں موجود ہے. سجاد محمد کی قیادت میں, محمد سے یہ میں وہ علاقے بتا رہا ہوں جو بڑے دور دور تھے. میں ٹویٹر سپیس میں رات کو تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے رہنما ہے سالار وزیر, اس نے بڑی تفصیل سے یہ منصوبہ بتایا کہ یہ کس طرح عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. اور 11 لاکھ لوگ انہوں نے احمد خان نیازی کے ساتھ ان ممبران کو جو اکٹھے انہوں نے بنایا ہوا منصوبہ کہ 5 اگست سے 14 اگست تک کس طرح یہ سارے لوگوں کو پورے خیبر پختونخوا میں عوامی طاقت کے طور پہ سامنے لانا ہے. یہ راستے بھی بند کریں گے اور خیبر پختونخوا کو تقریباً وفاق سے مکمل کاٹنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کی رات گفتگو جو ٹویٹر سپیس میں نے سنی. اور بلوچستان میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے, وہاں سے بھی قافلے نکلنا شروع, اور بدترین کریک ڈاؤن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جگہ جگہ روڈز بلاک ہیں, لیکن بلوچ اور پختون آپ کو پتہ ہے مزاحمت کی علامت ہے. بڑی تعداد میں وہاں سے ریلیوں کا آغاز ہو چکا ہے, عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. سندھ میں عمر کوٹ آپ کو پتہ ہے یہ شاہ محمود کا حلقہ بھی ہے, وہاں بھی بڑی تعداد میں کارکنان اسی طرح سڑکوں پر موجود ہیں. اور لال ملی وہاں لیڈ کر رہے تھے, وہاں اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس دفعہ کارکن سامنے کھڑے ہو گئے, دھکم پیل بھی ہوئی, گرفتار نہیں ہونے دیا. اچھا, کراچی میں بھی تحریک انصاف کی قیادت جو وہ بالکل پنجاب کی طرز پر وہ خفیہ پلان بنا ہے. ان کے رہنماؤں کو بھی یہ نہیں پتا کہاں پہنچنا ہے, کس طرح پہنچنا ہے. ان کا منصوبہ بھی یہی جس طرح لاہور کی طرح پورے کراچی میں پھیلنا ہے, کیونکہ یہ صرف ایک جگہ کی ریلی نہیں ہے, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے. ہر ممبر, ٹکٹ ہولڈر ضلع کی سطح پر, یونین کونسل کی سطح پر جب اپنے ساتھ 150 200 لوگ نکلیں گے تو باقی عوام بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح مذہبی جماعتوں کو انگیج بھی کرنے کی کوشش کی, جن کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اس میں پاکستان میں مجلس وات مسلمین کو انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج میں شرکت کریں گے, مکمل طور پر سپورٹ کریں گے, ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اس ویلاگ سے ظاہر ہونے بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا جن کی قیادت کا جو کچھ لوگوں تک نہ پہنچا ہو. اس میں آج وکلا کا ایک بڑا اہم, آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. جسٹس نور اللہ قریشی ہیں, ریٹائرڈ, وہ تحریک انصاف لائر فیڈریشن کے سندھ کے پریزیڈنٹ فیصل مغل کے ساتھ وہاں حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے بعد پروٹیسٹ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی, ایوان عدل میں بھی آج ہزاروں کی تعداد میں وکلا اکٹھے ہیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا, یاد رکھیے گا, کیونکہ وکلا کا اب بڑا اہم کردار انہیں چاہیے ہوگا. کچھ آئینی اور قانونی واردات ایسی, اور پاکستانیوں کا یہ نکلنا دیکھیں کیوں اتنا اہم ہوتا جا رہا ہے. نومبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے, ایک تو ظاہر فیلڈ مارشل کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ ہے. اب یہ نومبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ جتنی مرضی طاقت استعمال کریں نہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں. یہ انہیں پتہ چل چکا ہے. اور آئندہ ہر آنے والا الیکشن تحریک انصاف ہی جیتے گی, چاہے تحریک انصاف کسی گدھے کو بھی کھڑا کر دے, گھوڑے کو کھڑا کر دے, غدار کھڑے کر دے, ووٹ نہیں لوگ دیں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ عوام میں مکمل ختم ہو چکی ہے, ان کا ڈھونڈنے سے کوئی ورکر سپورٹر نہیں مل رہا. آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ خود یہ سننے والے. انہوں نے لانی ہے 27ویں ترمیم, اور اس میں ہے بار کونسل کے سب سے اہم الیکشن. یہاں سے چاہتے ہیں عدلیہ کی مزید طاقت ہو, آئینی عدالت تو بنی ہوئی ہے, اس میں مزید ماہرین شامل کریں, ماہر جج, تاکہ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کریں, نگران حکومتوں کا سیٹ اپ مکمل ختم کریں, اور وفاق کے زیر تمام صوبوں کو کنٹرول میں لا کے NFC ختم کریں, معدنیات, فاٹا جیسے معاملات. اور پھر یہاں پر جو ان کے خوش آمدید درباری ابھی کہہ رہے ہیں, جس طرح عاصم لا, عمران خان نے کہا ملک میں موجود ہے, جنرل عاصم منیر کو صدارت کے لیے فیصلہ کریں. NFC کے تحت ظاہر سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوگا, پھر جو مرضی بیچے خریدیں. قانونی لحاظ سے 26ویں ترمیم میں 2 سال لگائے گئے ہیں, لیکن اگر یہ نومبر میں اڑ جاتا ہے معاملہ, یا وہ ترمیم اڑ جاتی ہے تو ختم. 27ویں ترمیم سے اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ظلم و ستم اور غیر آئینی غیر جمہوری وارداتوں کے پیچھے چھپیں, اور عوام اسی لیے ان حقوق کے لیے اس وقت سڑکوں پر ہے. گرفتاریوں کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا, دیکھیں لاہور میں تحریک انصاف کی جو احتجاجی ریلی نکلی, اس پہ انہوں نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا. عالیہ حمزہ کی گاڑی کا وہی حال کیا جو ڈاکٹر جاسمین راشد کی گاڑی کا, ڈنڈے برسائے, ہر طرف سے گلو بٹ, پورے ایک ماحول فسطائیت کا. ظاہر جنرل رانی کا روج اس وقت. ریحانہ امتیاز ڈار کو لاہور سے جس طرح بزرگ خاتون کو گرفتار رہنماؤں کو کیا گیا, جو ویژوز آپ نے کبھی دیکھے ہیں یا تو کشمیر میں یا فلسطین میں. ریلیاں نکالنے والے جو پہلے شیخ وقاص جو MP کسان جس نے وہ ریلی نکالی, اس کے گھر میں چھاپا. پارلیمنٹ کی اضافی نفری 250 کے قریب انہوں نے کارکن پہلے ہی احتجاج سے پہلے ہی گرفتار کر لی. اس کی لاہور ہائی کورٹ میں بہرحال درخواست گئی ہے. 6 کے قریب صوبائی اسمبلی کے جو لوگ نے, ندیم ڈوگر, شعیب امیر اور خواجہ صلاح الدین وغیرہ گرفتار کیا. معین قریشی صاحب ہیں ان کے MP, وہ بتا رہے تھے
6 کے قریب انہوں نے گرفتار کیے. اور آزاد کشمیر میں جو عوام اب نکلی ہے، دیکھیں وہاں سیکرٹری جنرل میر عتیق الرحمان کی قیادت میں بہت بڑی ریلی تھی، اور یہ یاد رکھیں سینکڑوں گاڑیوں اور یہ جو قافلے یہ ہندوستان کی میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. اس کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کیوں اتنا اہم ہے، کیونکہ آج کشمیر کا دن بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. 5 اگست کو حکومت کشمیر کا دن مناتی ہے، اندازہ کریں. اس میں انہوں نے 5 اگست کو اسکول کے بچوں کو زبردستی نکال کے گرمی میں بٹھا دیا کہ ڈرامہ کریں گے بچے، لیکن من کے سچے. انٹرویو میں بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کشمیر کے بارے میں بات کریں، بچوں نے کہا 5 اگست کو تو عمران خان گرفتار ہوا ہے. اور خوف کا عالم دیکھیں، وہ معصوم بچی یہ بات کرنے کے بعد کہنے لگی انکل اس ویڈیو کو شیئر نہ کرنا، یہ مجھے اٹھا لیں گے، یہ مجھے پکڑ لیں گے. میں ساگ ڈار کی مقبوضہ کشمیر پہ ایک گفتگو سن رہا تھا، اس میں یقین کریں بخدا مقبوضہ کشمیر کا لفظ نکالیں سارے کا سارا تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کا کہہ رہا بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے، بھارتی وہ کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کری، جیلوں میں ڈالے، ظلم کر رہی ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنے دے. یہاں عمران خان ان کے رہنماؤں کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ بخدا اس سے دگنا ہو رہا ہے. 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن انہوں نے پلان کے تحت چنا تھا. یہ 4 کو 6 کو بھی کر سکتے، لیکن جان بوجھ کر منصوبہ بیک فائر. اب انسان وہی چیز یاد رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہی ہے. بچوں کے سامنے یہ تاریخ 5 اگست کی نسلوں تک ٹرانسفر ہوگی کہ 5 اگست عمران خان کو بے گناہ قید کیا گیا. یعنی کشمیر نہیں مقبوضہ پاکستان یاد آئے گا. اور اس وقت تو ویسے بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی مقبوضہ پاکستان سے بدتر ہے، پاکستانیوں کی بازار کے ساتھ. یہاں تو بدترین مظالم ہے. دیکھیں پنجاب میں 500 چھاپے، رہنماؤں کے گھروں میں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں سنیں آپ ذرا. اس دوران نقاب پوش جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، دروازے کھڑکیاں توڑ رہے ہیں. یہ گلو بٹوں کا وہ جو 5000 کا دستہ بنایا ہوا. احتجاج ابھی شروع ہی نہیں ہوا، فسطائیت شروع ہو گئی تھی. یہ الزام لگاتے ہیں خان نے کشمیر بھیج دیا، جیسے وہ عدت گھڑی القادر جیسے جھوٹے کاغذات بنائے، مقدمے بنائے. نکالیں وہ معاہدہ دکھائیں تو صحیح کچھ. وہ مشال ملک یاسین ملک صاحب کی جو زوجہ ہیں کہہ رہی ہیں یہ فیلڈ مارشل آخری امید ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، کشمیر چھڑا لیں. ابھی کل تو آئینی طور پر جموں اور کشمیر کو بھارت الگ ریاست بنا رہا ہے معاف کیجیے گا، الگ ریاست بنا رہا ہے، جائیں جا کے چھڑا لیں. پچھلے فیلڈ مارشل ایوب خان نے 2000 مربع کلومیٹر بھارت کے آگے ہارا. خواجہ آصف کہتا ہے 3 جنگیں ہارے، تو چھڑا لیں جا کے. ظلم و ستم پاکستانیوں پہ ہی. آپ کو پتہ لسے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے. اب یہاں ملک ریاض کو دیکھ